دیں گے اس میں. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں یہ واقعہ رونما ہوا ہے یہاں پر پہلے جو ٹرالر سے یہ باقاعدہ اپرووڈ اڈا نہیں تھا نہ اس 7-8 سال سے ہے. میں بھی دکھانا چاہتا ہوں آپ کو کلپ وہ لوگوں کے. میری سن لے میں وہ جو کہہ رہے ہیں نا 7-8 سے وہ بھی میں تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں. اس کا نہ کوئی اپروول ہے نہ انہوں نے انٹیریئر منسٹری کو یا چیف کمشنر اسلام آباد کو اس حوالہ سے کوئی اطلاع نہیں کی. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا 8 سال سے یہاں پر موجود ہے یہ اس طرح نہیں ہے. یہ ہوتے تھے 1-2 آئے راستے میں ہوٹل تھے چائے شائے پی ڈرائیورز نے پھر آگے نکل گئے. کیونکہ ان دنوں میں 4-5 دنوں میں یا ہفتہ جو ہماری رپورٹ ہے اس کے لیے ہم نے جوڈیشل انکوائری کے لیے حکم دے دیا ہے جناب انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور وہ ہو رہی ہے. ایڈیشنل کمشنر جو اسلام آباد کے وہ اس کا تمام انکوائری مکمل کر کے رپورٹ کریں گے تو اس کے بعد ڈیٹیلز آ جائیں گی. ایک یہ واقعہ جو ہوا ہے افسوسناک ہے اچھی بات نہیں ہے. یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک واقعہ ہے. لیکن اس کا اب حل کیا نکالا جائے. کون ذمہ دار لوگ ہیں کہ بغیر اپروول کے انہوں نے یہاں پر اڈا بنایا 60 کے قریب انہوں نے ٹرالرز کھڑے کیے یہاں پہ. میں بھی پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دکھائیں بھی وہ کلپ. تو وہ اس لیے اس کو ابھی انویسٹیگیشن میں انکوائری کی جا رہی ہے تو اس کے بعد جو ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ وہ ہم. ڈاکٹر صاحب میں بہت شدید رد عمل کا اظہار کرنا اپنا حق سمجھتا ہوں. ان کے ساتھ میرے بہت اچھے تعلقات ہیں محترم انٹیریئر منسٹر صاحب کے ساتھ. رحمان ملک صاحب بھی جب کبھی قسمت سے مل لیتے ہیں تو اچھے ملتے ہیں وہ اچھے ملتے ہیں لیکن ویسے ان کے ساتھ نہ کوئی لینا نہ کوئی دینا. ہارڈ کور اپوزیشن آج تک کردار ادا کرتا رہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن مجھے ایک چیز کے اوپر شدید اعتراض ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی اس کو ذمہ واری ہی نہیں سمجھتے آپ کے ملک کی سوورینٹی کے اوپر تابڑ توڑ حملے ہوتے جا رہے ہیں تواتر سے ہوتے جا رہے ہیں اور آپ صرف اس بات کی آڑ میں کہ نہیں جی نیٹو کے وہ تھے نیٹو کے سیکیورٹی کے محافظین ان کے لیے ہونے چاہیے تھے. کم آن اسلام آباد کی آپ نے بتایا کہ زون 2 کے اندر یہ اٹیک ہوا. E18 کے اندر اٹیک ہو رہا ہے. 100 سے زیادہ گاڑیاں نظر آتش ہو چکی ہیں. شاید 8 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے کیونکہ کئی جل گئے ہوں گے اس آگ کے اندر. باہر کوئی نکلتا تھا تو ان کو بھون کے روسٹ کر رہے تھے. اندر رہتے تھے تو وہ بیچارے جل رہے تھے. مطلب ہے اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی 2.5 گھنٹے تک وہاں پہ فائرنگ ہوتی رہی. وہ ایک کے بعد دوسرے نیٹو کے اس قافلے کو وہ آگ لگاتے رہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کدھر ہے. اس وقت تک کیا ان کے پاس کوئی ایسی فورس نہیں تھی. اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے فیڈرل کیپٹل کے اندر یہ ایک اور اٹیک ہوئے. ان کو فوری طور کے اوپر چاہیے تھا کہ پورے ایریا کو کارڈن آف کر دیتے لیکن وہ آسانی سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے. اور پھر انٹیریئر منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ 15-20 دن پہلے یہ ڈاکنگ سٹیشن بنا تھا انہوں نے ہم سے پرمیشن نہیں لی تھی. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کیا نشہ آور گولیاں کھا کے سو رہی ہوتی ہیں کہ یا وہ اس وقت ججوں کی کانورسیشنز کو ٹیپ کر رہی ہیں یا اس وقت وہ کوئی نہ کوئی جو اپوزیشن کے ہارڈ کور ایلیمنٹ اگر کوئی رہ گیا جو اس وقت تک کمپرومائز نہیں ہے کیا اس کی نقل و حمل کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. واٹ آر یور ایجنسیز ڈوئنگ. اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اس میں بڑا دلچسپ ہے. میں احمد صاحب آپ کا بھی لینا چاہوں گا اس میں انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں. لیکن ہم نے وہاں پہ چند جو ڈرائیورز لوگ اب وہاں پہ ہیں جن کے ساتھی مارے گئے ہیں ان سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی. وہ کلپ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ان کے کیا یعنی اس کے بارے میں تاثرات ہیں. اور وہ ایک چیز اس میں بڑی سگنیفیکنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حملہ آوروں نے جو بھی دہشت گرد تھے ان حملہ آوروں نے 2.5-3 گھنٹے تک ایک گاڑی پہ پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگائی. اور یہاں 15 کو وہ لوگ فون کرتے رہے پولیس کا کوئی جواب نہیں آیا. 3 گھنٹے تک کوئی پولیس نہیں آئی. 3-4 گھنٹے کے بعد پولیس آئی وہ بھی سڑک سے اندر آنے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہوا آپ لوگ یہاں موجود تھے؟ جی موجود سے. اٹھ کے 3 آدمی دھوئے تو میرے نزدیک آ گئے. میں نے پوچھا با کون ہو تسی. انہیں ڈنڈا مارا میرے سرے چ دوگا پہنا ایسا فیر مار دے. ان کی شکلیں نظر آتی تھیں؟ نہیں انہیں جالی جی چاڑی ہوئی کالی ماں سے فیر مار دے. اتنے تاڑی کوئی سیکیورٹی نہیں سی؟ کوئی سیکورٹی نہیں ہے جی. یا ان آدمی جڑے مال منگا رہے ہیں انہوں نے کام میں سیکورٹی نے یا گورنمنٹ مال منگا رہی گورنمنٹ نے کام میں سیکورٹی. کدوں تو اسٹیشن چل رہا ہے کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ بڑے عرصے تو چل رہا ہے سر.
آج آدمی کچھ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے بھائی یہ غیر قانونی جی اتنے مال ان اتار ہی نہیں سکنے. تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے نے؟ یہ تقریباً 7-8 سال ہونے پہ. سال 1-2 سال نکالے. 7-8 سال تو کوئی سیکیورٹی نہیں تھے؟ کوئی کچھ بھی نہیں. یہ جڑا منشی بھی جنہ بندے بھی گڈیاں جلائیاں نہیں منشی ہونا نہ ہوئے. تسی کس طرح کہہ سکتے ہو؟ اسی اس تو کہہ سکتے ہیں بہت سا دھمکی دیتی ہے، اس پستول نکالا. ٹھیک ہے، اسی اس کو گئے با گڈیاں اتار، وہ ساڑھے اتنے پستول نکالا، اس کہ میں گڈیاں جلا دے سا. اسی واپس آ گئے. ایک کدوں دی گل ہے؟ یہ پرسوں نکالے 15 والے پہنے. ادھے گھنٹے بعد فون چکڑے نے باوجود بات تسی مذاق تو نہ کر رہے ساڑھے نا. فائر بریگیڈ کدوں پہنچا سمجھ آئی نہیں، بات بھی نہیں آئی. 2.5 گھنٹے ان بندے گڈیاں آگ لینے رہے، ایک گڈیاں آگ لائی. بہت سکون نہ جیسے 2.5 گھنٹے تک؟ جی 2.5 گھنٹے تک کوئی آدمی نہیں آیا، کوئی پولیس نہیں آئی؟ کوئی پولیس نہیں آئی، کوئی کچھ نہیں آیا؟ کوئی کچھ بھی نہیں آیا. اچھا، حالے تک کی کیتا حکومت نے؟ کچھ بھی نہیں حکومت نے کیتا. یہی ہمارا مطلب ہے. کوئی آدمی حکومت میں نہیں آ رہا. کوئی منسٹر آیا تھے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی اعلیٰ سرکاری افسر آئے تھے؟ کچھ بھی نہیں. اے نقصان کدا ہویا ہے سارا؟ تاڑا تے نہیں نا ایتے سامان ایتے کنٹریکٹر دے ہون گے نا ٹرک؟ گاڑیاں تو سیڑھیاں نہ تھل. یہ جو گاڑیاں ہیں، یہ جو ٹرک ہیں، یہ ہمارے لوگوں کے. اے ٹرک تاڑے نے؟ جی ساڑھے نے. جی اے جڑے ٹرک جل گئے نے تھلے؟ جڑے جل گئے نا ساڑھے. کوئی گورنمنٹ غریب آدمی نے سوچے نہیں، کوئی کچھ نہیں کیتا بھائی. کوئی اتنا جو نقصان ہویا کوئی ایسی غریب آدمی نے بارے کے کرسا جڑے فوت ہو گئے کوئی انہوں نے بارے نہیں سوچا. اچھا دیکھیں صرف اس میں 2 چیزیں بڑی زبردست 2-3 نکلتی ہیں. ایک تو یہ کہ 2.5-3 گھنٹے تک یہاں پہ ہر ایک انڈیویجول ٹرک اور ٹرالر کے اوپر حملہ آوروں نے پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگائی. قریبی پولیس چوکی یہاں سے صرف 2 کلومیٹر دور تھی، پولیس یہاں نہیں آئی. یہ ڈرائیور چھپ کے نیچے سے وہاں فائرنگ ہوتی رہی، آگ لگی ہوئی تھی، دور دور سے تھا. تو 2.5 گھنٹے تک پولیس کو فون کرتے رہے، لیکن پولیس ان سے پوچھتی رہی کہ کہاں ہے، کدھر ہے. پولیس آئی نہیں، حالانکہ دور سے نظر آتا تھا. آپ جا کے وہاں دیکھیں بالکل جی ٹی روڈ کے بالکل ساتھ ہے، مطلب 10 فٹ پہ آپ اس کو مس نہیں کر سکتے. دوسری بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے ٹرک جو ہیں کسی کمپنی کے نہیں ہیں، کوئی بڑا کانٹریکٹر اس میں انوالو نہیں ہے. ایک ٹرک انہوں نے بتایا کہ جناب کہ ہم سب کہیں کسی کے 15-20 لاکھ اس میں لگے ہوئے، 50-50 60-60 لاکھ کا ٹرک ہے، 3-4 لوگوں کی ملکیت ہے. ان سب کا سامان جو ہے وہ جلا دیا گیا. ان کی کمپنسیشن کون کرے گا؟ جو مر گئے ان کی کون کمپنسیشن کرے گا؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر ہی یہ تمام معاملہ جب سامنے آئے ہیں اور جو انہوں نے ابھی بیان کیے ہیں آپ کے ساتھ بھی، تو اس کے لیے ہم نے جو جوڈیشل انکوائری مقرر کی ہے اور اس کے میں سمجھ بھی تمام بات آ جائے گی اور جو بھی ذمہ دار ہیں. اور اس میں ایک جو بات ملک صاحب نے سیکورٹی ایجنسیز کے حوالے سے کی ہے کہ ان کا کنٹریکٹر جو ہے سیکورٹیز کے حوالہ سے اس کو بھی اس میں انوالو کیا جائے گا کہ وہ بتائے کہ وہ اس وقت کہاں تھے. وہ صرف پیسے لینے کے لیے ہی ہے کہ سیکور کچھ نہیں کیا، اور کہیں بھی ان کا نام نہیں آیا کہ ان کی سیکورٹیز کے لیے جو ان کا کنٹریکٹر ہے یا ان کی فورس ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھی. جو ذمہ داری ہماری لگائی جاتی ہے یا اسلام آباد پولیس کی لگائی جاتی ہے ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور 15 کے حوالہ سے بھی جو بات کہی ہے انہوں نے کہ ہم نے فون کیا تو ان لوگوں نے بولا آگے سے کہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے. تو اس لیے اتنا بڑا انسیڈنٹ ہونا ایک حیرانگی کی بات ہے اور ایسی جگہ پہ ہونا اور مین روڈ کے اوپر ہونا، تو اس کو تمام 2.5 گھنٹے تک ہو رہا ہے، مین روڈ پہ ہو رہا ہے، جی ٹی روڈ پہ ہو رہا ہے، رات کے 11 بجے ٹریفک گزر رہی ہے، ٹریفک گزر رہی ہے اتنی بزی سڑک پہ. اس کے اوپر میں اپنی آبزرویشن ابھی دے دوں، وہ مناسب بات نہیں. جب جوڈیشل انکوائری شروع ہو گئی ہے کہ جی ٹی روڈ ہے، پاکستان کی جی ٹی روڈ ہے. اب میں کہتا ہوں پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہوتی اگر آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے. جی ٹی روڈ کے یہ حالات ہیں یعنی پیچھے سے دور جانا پڑتا ہے کہ اب اتنی ٹریفک ہوتی ہے. تو یعنی پشاور کی جی ٹی روڈ پہ اسے کہتے ہیں 2.5 گھنٹے تک آگ لگائی جا رہی ہے، وہاں پہ پولیس نہیں آتی. ان تمام چیزوں کو اسی لیے جوڈیشل انکوائری کے لیے مقرر کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو ہم واچ کریں اور دیکھیں اور کون ذمہ دار ہے. سر جنگل کا قانون ہے، افراتفری ہے، کوئی شیر نکل کے آ کے ہرنوں کو کھا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی میں کوئی سر جذباتی بات نہیں کر رہا، لیکن پورا لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور یہ تواتر سے ہوتا جا رہا ہے. اب آپ ان کو کیا نام دیں گے کہ یہ فیڈرل طالبان ہے؟ فیڈرل طالبان ہے نہیں تو پھر کیا نام؟ اب ان کو کیا نام؟ اگر پنجابی طالبان، ساؤتھ پنجاب والے کوئی آتے ہیں تو کہتے ہیں پنجابی طالبان ہے. خیبر پختونخوا، اب ان کو کیا نام دیں گے؟ نئی اصطلاح اب سارے پروگرامز میں کیا ڈسکشن شروع ہو جائے گی. یہ سنجیدہ ایشو ہے. اس ایشو کو خدا کے واسطے منسٹری آف انٹیریئر کو چاہیے کہ اگر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سے خفیہ ہاتھ ہیں جو اس طریقے سے اتنے آرگنائز طریقے سے اس قسم کی قیامت صغریٰ برپا کر رہے ہیں، تو یہ پھر استعفے دیں، کسی اہل بندے کو لے کے آئیں. اور اگر یہ مجبور ہیں
اور وہ راز افشا کرنے سے یہ دریغ کریں تو پھر مہربانی کر کے پھر وہ اس بات کا بھی اظہار کر ہی دیں. اچھا ایمبر، میں ایک بریک کی طرف جا رہا ہوں. جیسے ہی ہم بریک سے واپس آتے ہیں آپ ہمیں یہ ایکسپلین کریں کہ اس کا فریم ورک کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بغیر فریم ورک کے ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ اور پاکستان کے امیج کے لیے، پاکستان کی انویسٹمنٹ کے لیے، پاکستان کی ٹریڈ پالیسی کے لیے اس قسم کے حملوں کی کیا امپلیکیشنز ہیں؟ ایک بریک کے بعد.